السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا حج یاترا، حج کے پاٹھیہ کرم، حج کے اسباق، یہ دروس جو ہمارے چل رہے ہیں، آج کا یہ انتم پاٹھ ہے ہمارا اس سلسلے کا، اس کرم کا۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ جب ہم مکہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو توفیق دے دیا، ہم نے حج کیا، تو ایک مہتوپورن کام کیا ہے کہ آپ مدینہ بھی جائیں اور وہاں پہ بھی بھرمڑ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر نگری مدینہ کا جو ہے زیارت کریں۔ یہ ایک بہت ہی مہتوپورن چیز ہے، لیکن انسان کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر وہ مدینہ نہیں گیا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا، بلکہ حج جو ہے یہ مکہ ہی میں پورن ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑا ابھاگا ہوگا وہ شخص جو مدینہ نہ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہ کرے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا، مکہ سے پرواز کیا، تو مدینہ ہی میں آ کر کے مستقل طور پہ رہنے لگے۔ پھر آپ مدینہ ہی میں رہے ٹوٹل 10 سالوں تک، اور آپ کا دیہانت بھی یہیں پہ ہوا، آپ کی وفات بھی یہیں پہ ہوئی، اور آپ کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے مدینہ کے اندر۔ جیسا کہ ہم وہ ہرے رنگ کا جو دیکھتے ہیں مسجد کے اوپر بنا ہوا ہے، گنبد کی طرح سے، گنبد خضرا جسے کہا جاتا ہے، اسی کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو ہم ضرور جائیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں، وہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یہ مسنون عمل ہے، اس کو ہم کو کرنا چاہیے، اور یہ حدیث سے بھی پرمانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، یعنی سفر کرنا ثواب کی نیت سے، پنیہ کی پراپتی کے لیے کجاوے کسنا، تیاری کر کے جانا، یہ کیول 3 مسجدوں کے لیے ہے اس پورے سنسار میں۔ آج لوگ ثواب کی نیت سے اور کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اجمیر کا کس درگاہ کا لوگ بھرمڑ کرتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں، ثواب کی غرض سے جہاں ہم کو پنیہ ثواب ملے گا، یہ دنیا کے اندر صرف 3 جگہیں ہیں جہاں ہم ثواب کی نیت کر کے وہاں جا سکتے ہیں، اور جانا ہمارے لیے مسنون ہے، بہترین ہے، اگر اللہ نے ہم کو سمجھا دیا ہے تو۔ سب سے پہلے نمبر پہ مسجد حرام جو مکہ کے اندر ہے، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر ہے، اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ جو فلسطین کے اندر ہے۔ جی، یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ ثواب کی نیت سے جانا، اس کا بھرمڑ کرنا، زیارت کرنا، یہ ہمارے لیے اتم اور افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا یہ 1000 نماز کے برابر ہے۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ملے گا، اور جو مسجد حرام جو مکہ میں ہے اس میں نماز پڑھے گا اس کو کتنا پنیہ ملے گا؟ 1,00,000 کے برابر۔ جی، 1,00,000 کے برابر اس کو پنیہ ملے گا جو مسجد حرام یعنی جو مکہ کے اندر اس میں نماز پڑھے گا۔ اور مسجد نبوی میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کو 1000 ایک رکعت پڑھے گا، 1000 رکعت کے برابر اس کو پنیہ اور ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو اس کو کتنا پنیہ ملے گا؟ اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 500۔ جی، 500 اس کو اجر ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسی مسجدیں ہیں، یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم کو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ نے مدینہ کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ ساری باتیں بتاؤں، بس ہم کو بھی ان تمام چیزوں سے محبت کرنی چاہیے جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ مسجد نبوی کے بازو ہی میں ایک بقیع غرقد پورا قبرستان ہے، وہاں بڑے بڑے صحابہ کی قبریں ہیں، وہاں بھی جائیں، صحابہ کی قبروں کی زیارت کریں، قبرستان جانے کی دعا کریں، اور اپنی موت، اپنی آخرت کو یاد کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو جب موت دے دی تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں، ہم کو بھی موت آنی ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو یاد دلاتی ہیں وہاں جانے کے بعد۔ اور خاص طور سے جب مدینہ جائیں تو سب سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس جائیں، اور وہاں پر جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جائیں، پھر اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہیں پر ہے، اور ان پہ بھی صلاۃ و سلام پڑھیں، ان کو بھی سلام کریں، اور جو ہے مسجد میں زیادہ سے زیادہ رہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ جانا چاہیں تو مسجد
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے اس بیچ کی جو خالی جگہ ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے گھر اور میرے ممبر کے جگہ میں جو خالی جگہ ہے، یہ جو جگہ بیچ کی ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو وہاں پہ اگر موقع ملے تو وہاں پہ بھی نماز پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے وہیں پہ ایک مسجد قباء ہے جسے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے نرماڑ کیا تھا، تو اس کی بھی زیارت کریں۔ جو بندہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پورا مکمل عمرہ کرنے کے برابر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو وہاں بھی جا کر کے نماز پڑھیں، اور بھی جو تاریخی مقامات ہیں، جو ایتہاسک جگہیں ہیں، اس کا بھی بھرمن کریں، درشن کریں اور اس سے سبق پاٹھ اور سیکھ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، اس بات کی شکتی اور چھمتا دے کہ ہم بھی مکہ اور مدینہ بار بار جائیں، مکہ کی زیارت کریں، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کریں، درشن کریں، اور اسی طرح سے وہاں پہ نماز پڑھنے کا ہمیں موقع ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب حاجی، نیک حاجی بنائے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیشہ حاجی کے ساتھ ساتھ نمازی بھی بنائے۔ ہمارے تمام ستکرموں کو سویکار کر کے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما کر کے ہم کو جنت کے اندر سورگ میں ہمیں جگہ عطا کرے، سورگ میں ہمیں جگہ دے، سورگ میں استھان دے، جہاں ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ تعالی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔